الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی قابل تکریم باوقار عالم دین حضرت الحاج قاری منصور عالم صاحب قاسمی مقدس اللہ العالی مقیم حال ریاض سعودی عرب جو آج کے اس اجلاس کے صدر باوقار ہیں، ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے اس خطے کے اس علاقے کے بہت ہی مایہ ناز عالم دین استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب قاسمی مقدس اللہ العالی، دیگر اکابر مقتدر علماء کرام و شعراء عظام، آج کا یہ اجلاس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و پیام انسانیت کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ یقیناً عنوان بہت اہم ہے۔ میں اسی عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، اس سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایکتا ویلفیئر کمیٹی کے تمام نوجوانوں کو، جنہوں نے بڑی محنت، جد و جہد اور کاوشوں کے بعد اس عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان تمام نوجوانوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ان نوجوانوں سے دین کی خدمت لے لے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جلسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جلسے میں واہ واہ کر لیا جائے، سبحان اللہ کہہ دیا جائے، جی نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اگر آپ نے جلسہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے تعلیمات پر عمل کر کے اور زندگی گزاریں گے۔ یہاں اسٹیج پر معطر علماء تشریف رکھتے ہیں۔ پیام انسانیت اس جلسے کا عنوان ایکتا ویلفیئر کمیٹی کے نوجوانوں نے رکھا ہے۔ انسانیت کے اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر نبی آخر الزمان
سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے، اس وقت کے جو حالات تھے، یقیناً اس وقت کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق عظیمہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ماحول بنایا اور ایسا کردار شادی کیا کہ دنیا میں کوئی اس کی نظیر آج تک پیش نہ کر سکا، اور صبح قیامت تک کے کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے۔ بیان انسانیت کے عنوان سے جلسہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی اصلاح کے لیے آپ نے کس طریقے سے انسانیت کی اصلاح کا آپ نے کون سا رویہ اختیار کیا، آپ نے کیسا اخلاق پیش کیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ جی نہیں، اگر ہمارے برادران وطن بھی یہاں تشریف رکھتے ہوں، میں اپنے برادران وطن سے بھی گزارش کروں گا، پیام انسانیت کے جلسے میں آپ کا میں استقبال کرتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ کچھ مرجع کی سرزمین، اکابر علماء اسٹیج پر ہیں، یہاں دانشوران بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ پہلو جس کا تعلق اخلاق سے ہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں نبی آخری زمان کے بارے میں جو پیشین گوئی اور جو علامتیں میں نے پڑھی تھی، تقریباً وہ تمام علامتیں یکے بعد دیگرے میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دو علامت باقی رہ گئی، توجہ سے سنیے، صرف دو علامتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان کے بارے میں یہ علامت میں نے پڑھی تھی کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے ان کا علم ان کے غضب کے اوپر غالب ہوگا۔ اور دوسری علامت کہ جب کوئی آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کرے گا، جہالت کے ساتھ پیش آئے گا، آپ اتنے ہی زیادہ ان کے ساتھ تحمل کا معاملہ کریں گے اور تحمل کے ساتھ آپ پیش آئیں گے۔ زید بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں اس کوشش میں لگا رہا، اس جستجو میں لگا رہا کہ کس طریقے سے آپ کی ان دونوں علامتوں کو میں دیکھ لوں۔ ایک روز ایسا ہوا، آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، میں وہاں پر موجود تھا۔ ایک دیہاتی شخص آیا، دیہاتی تھا، اس نے آپ سے مخاطب ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، اے اللہ کے رسول میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ کے طرف سے رزق میں برکتیں ہوں گی، خوب رزق میں فراوانی ہوگی۔ اے اللہ کے رسول، اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں قحط پڑ گیا ہے، فاقے میں لوگ ہیں، اب ہمیں خطرہ یہ ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے واپس لوٹ جائے۔ حالانکہ دعوت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے، میرے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آقا فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ دعوت کا طریقہ تھا۔ بہرحال جب اس دیہاتی نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، گویا آپ نے حضرت علی سے پوچھا، علی یہ بتاؤ آپ کے پاس کچھ ہے
جو اسے دیا جائے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقات وغیرہ کی اگر کوئی چیزیں ہوتی تو وہ ان کے ذریعے سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ زید بن ثانہ جو اس مجلس میں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے محمد اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو کچھ پیسے دے دوں، میں آپ کو قیمت دے دوں، آپ فلاں وقت میں متعینہ وقت میں فلاں کھجور کے باغ سے آپ کھجوریں ہمیں دے دیں اور ابھی ہم اس کی قیمت ادا کر دیں، آپ وہ رقم ان کو دے دیں تاکہ ان کا بھی کام ہو جائے۔ اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے، علماء سے پوچھئے، لیکن کسی خاص باغ کے ساتھ مخصوص کر کے اس پیداوار پہ اس کو طے کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو مجھے منظور نہیں ہے، ہاں البتہ اگر عام بات کی جائے کہ ہم کہیں سے بھی کھجور تمہیں دے دیں اور اس کے بدلے میں تم ابھی قیمت دے دو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مان کر کے زید بن ثانہ نے 80 مسقال سونا دیا، ایک بڑی رقم ہوتی ہے 80 مسقال سونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس دیہاتی کو دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ اسے انصاف کے ساتھ اسے تقسیم کر دو۔ کچھ دنوں کے بعد جو وقت طے ہوا تھا واپس کرنے کے لیے ابھی وہ وقت متعین آیا نہیں تھا، 3 یا 4 دن ابھی بچے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے تھے، آپ جنازے سے فارغ ہو کر واپس لوٹ رہے تھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر تھے، آپ کے ساتھ عمر فاروق تھے، آپ کے ساتھ عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں گیا اور آپ کے کرتے کے پلو کو میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور نہایت پرسروئی کے ساتھ میں نے کہا آپ میرا پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ وقت ہو گیا ہے، آپ وعدے کے پابند نہیں ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ عبد المطلب کے اولاد نادہندہ ہوتے ہیں، نہیں دینے والے ہیں، ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زید بن ثانہ جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے، اور کن کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر وہیں پر موجود ہے۔ حضرت عمر جو فداکاری کے جذبے سے ہر وقت سرشار رہتے تھے، حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر اس کے طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم کیا بکواس کر رہے ہو، تم کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہوئے حضرت عمر کو دیکھتے ہیں اور آقا فرماتے عمر میں اور یہ زید بن ثانہ اس بات کا زیادہ ہم دونوں محتاج تھے کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ حق کی ادائیگی میں خوبی کا معاملہ کریں اور ان سے یہ کہتے کہ مطالبے میں یہ بہتر شکل اختیار کرے تو میں زیادہ خوش ہوتا۔ چلو اب تم جاؤ اور ان کو کھجوریں واپس کرو، ان کی کھجوریں ان کو دو اور 20 سا مزید بڑھا کر کے دو، اس لیے کہ تم نے اس کو ڈانٹا، اس لیے 20 سا اور بڑھا کر کے دو۔ چنانچہ حضرت عمر ان کو لے کر کے گئے کھجور کے باغ میں، اور جو متعین ہوا تھا جتنی کھجوریں اس سے زیادہ 20 سا جب ان کو دیا تو اس نے حضرت عمر سے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی ہے کہ ان کو 20 سا کھجور اس لیے زیادہ دینا کہ تم نے اس کے ساتھ تم نے اس کو ڈانٹا اور تم نے اس سے زور سے گفتگو کیا، اس لیے 20 سا کھجور بڑھا کر کے دے دینا۔ اس کے بعد زید بن ثانہ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں زید بن ثانہ۔ حضرت عمر نے کہا زید بن ثانہ جو یہودیوں کا بڑا عالم جو علامہ ہے؟ کہا کہ ہاں میں وہی زید بن ثانہ ہوں۔ کہا کہ تم اپنے سماج کا باوقار آدمی، اپنے سماج کا بڑا عالم، اور پھر تم نے ایسی گفتگو محمد رسول اللہ سے کیسے
سے کی۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں اے عمر میں یہودیوں کا عالم ہوں، میں نے تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان کے تمام علامتوں کو میں نے جو پڑھا تھا میں نے اس کا تجربہ کر لیا تھا، 2 علامت باقی رہ گئی تھی، میں اس کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ اس میں یہ علامت تھی کہ نبی آخر الزمان ان کا علم، ان کے غضب کے اوپر ان کا علم غالب آئے گا، اور جو ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا آپ ان کے ساتھ تحمل کا برتاؤ کریں گے۔ میں اس کو جانچنا چاہتا تھا، اے عمر اب تم گواہ رہو، میں نے اس کو جانچ لیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہوئے، آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر آقا کی صحبت میں ایک زمانے تک رہے، اور پھر غزوہ تبوک میں ان کی شہادت ہوئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے، یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا۔ اور میرے دوستوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ دیکھنا ہو تو زید بن حارثہ کے غلامی کی زندگی کو پڑھو، آپ کے اخلاق کا نمونہ دیکھنا ہو تو سمامہ کے زندگی کی تاریخ کو پڑھو، وحشی بن حرب کی زندگی کو پڑھو، اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ جو آپ نے معاملہ کیا آپ اسے پڑھو۔ آئیے میں مختصر وقت میں زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ذرا توجہ سے سنیے، زید بن حارثہ یہ کون؟ یہ ایک قبیلے کا، ایک محترم قبیلے کا ایک لڑکا، یہ اوکاز کے بازار میں بکا۔ حضرت قاری منصور صاحب اور یہاں کے جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے وہ اوکاز کا بازار، یہ اوکاز کے بازار میں بکے، ان کو خریدا گیا، غلام کی حیثیت سے یہ بکتا چلا گیا، بکتے چلے گئے، اور بالآخر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ بحیثیت غلام پہنچ گئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کے پاس یہ رہنے لگے، آپ کی غلامی میں، آپ کی نگرانی میں یہ رہنے لگے۔ ادھر زید بن حارثہ کے گھر والے ایک لمبی مدت سے تلاش میں تھے، جستجو میں تھے کہ زید بن حارثہ کہاں ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہے اور محمد الرسول اللہ کے گھر میں ان کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں تو زید بن حارثہ کے والد، ان کے چچا اور ان کے ساتھ اور کچھ لوگ مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر آپ سے انہوں نے عرض کیا اے حضرت یہ زید بن حارثہ یہ میرا بیٹا ہے جو آپ کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے، آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کو آزاد کر دیں، آپ میرے بیٹے کو رہا کر دیں، اور رہا کرنے کے لیے آپ جتنی قیمت بولیں، آپ جو بولی لگائیں وہ بولی میں ادا کروں گا، آپ رہا فرما دیں، آپ آزاد کر دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں رہا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سنو مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے، میں اس کی کوئی بولی نہیں لگواتا، میں رہا بھی کروں گا، میں انہیں آزاد بھی کروں گا، اور میں ان کو ہدیہ اور تحفہ بھی دوں گا، ہدایہ اور تحائف دے کر میں رخصت کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ ان سے بات کر لو، وہ جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں، اگر وہ جانے کے لیے تیار تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں مزید بھی تحائف اور ہدایہ دے کر کے اور آپ کے ساتھ انہیں رخصت کر دوں گا۔ چنانچہ زید بن حارثہ کے والد زید بن حارثہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کر یہ سمجھاتے ہیں کہ سنو اے میرے بیٹے تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، اب تم ماں کے ممتا کی چھاؤں میں زندگی گزارے گا، اے میرے بیٹے تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کر رہی ہے، اے میرے لخت جگر تمہارے جدائی میں رشتہ داروں کی
آنکھوں کے آنسویں خشک ہو گئی ہیں، اے میرے نقد جگر اب چلو اس غلامی کی زندگی سے آزاد ہو کر کے آزادی کی فضا میں تم سانس لو گے اور ماں کی ممتا کے چھاؤں میں اب تم زندگی گزارو گے، چلو تم میرے ساتھ۔ زید بن حارثہ اپنے والد کی بات سننے کے بعد اپنے والد سے عرض کرتا ہے، ابا حضور یہ آپ کے جذبات ہیں، یہ باپ کے جذبات ہیں، یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں، اور یقیناً امی بھی مجھے تلاش رہی ہوں گی، امی بھی میرے انتظار میں ہوں گی، ماں کی ممتا بھی بہت عجیب ہے، بہنیں بھی میرے انتظار میں ہوں گی، میرے رشتہ دار بھی میرے انتظار میں ہوں گے، لیکن ابا حضور اگر میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو مجھے محمد الرسول اللہ کی صحبت نہیں ملے گی، آپ کی رفاقت نہیں ملے گی، ابا حضور میں یہاں آپ کی غلامی اور آپ کی دربانی میں زندگی گزار رہا ہوں، ابا محمد الرسول اللہ کے غلامی آقا کی دربانی ہزار آزادی سے بہتر ہے، میں اسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میں دربانی میں رہوں، میں غلامی میں رہوں، لیکن مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی محمد رسول اللہ کی صحبت سے میں الگ ہو جاؤں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، آقا کی صحبت کو میں چھوڑ نہیں سکتا، ابا حضور یہ دربانی اور یہ غلامی ہزاروں آزادی سے بہتر ہے۔ جب زید بن حارثہ نے یہ بات کہی تو والد صاحب وہ تو مایوس ہو کر کے واپس لوٹ گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آقا نے نہ صرف یہ کہ زید بن حارثہ کو اسی دن آزاد کر دیا، بلکہ آقا نے فرمایا اب تمہیں زید بن حارثہ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اب تم زید بن محمد کے نام سے پکارے جاؤ گے، اب تمہیں زید بن محمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم کہ متبنہ کو ان کے ابا کے بھی طرف منسوب کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے انہیں زید بن حارثہ کہہ کر ہی پکارا جانے لگا۔ لیکن میرے دوستو ذرا سنو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا